بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی عظیم جنگ میں صرف 313 مسلمان تھے، جبکہ دشمن کی تعداد تقریباً 1000 تھی؟ کیا واقعی آسمان سے فرشتے میدان بدر میں اترے تھے؟ اور آخر وہ کون سی دعائیں تھیں جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے بدر کی جنگ کے وہ حیران کن اور ایمان افروز واقعات جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ یہ صرف ایک جنگ کی داستان نہیں، بلکہ ایمان، صبر، قربانی اور اللہ کی مدد کی ایک ایسی مثال ہے جو ہر مسلمان کے لیے سبق ہے۔ آئیے سفر شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ مدینہ منورہ میں مسلمان ابھی نئی اسلامی ریاست قائم کر رہے تھے۔ دوسری طرف مکہ کے قریش ہر قیمت پر اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران اطلاع ملی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ مسلمانوں کا مقصد جنگ نہیں تھا، بلکہ اپنے وہ اموال واپس لینا تھا جو ہجرت کے وقت مکہ میں چھوڑنے پڑے تھے۔ لیکن قافلے کے سردار ابو سفیان کو مسلمانوں کی نقل و حرکت کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً مکہ پیغام بھیجا کہ مدد کے لیے لشکر بھیجا جائے۔ مکہ سے تقریباً 1000 جنگجو روانہ ہوئے۔ ان کے پاس گھوڑے، اونٹ، بہترین ہتھیار اور جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ ادھر مسلمانوں کے پاس صرف 313 افراد تھے۔ صرف 2 گھوڑے اور تقریباً 70 اونٹ تھے، جن پر کئی افراد باری باری سوار ہوتے تھے۔ ظاہری اعتبار سے یہ مقابلہ ناممکن دکھائی دیتا تھا، لیکن مسلمانوں کا سہارا اللہ تعالیٰ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلے کے بجائے ایک بڑا لشکر سامنے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ مہاجرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر انصار کی طرف سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور نہایت ایمان افروز الفاظ کہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو حکم دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کود جائیں گے، ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ نے فتح کی بشارت دی ہے۔ مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے۔ یہ جگہ پانی کے کنویں کی وجہ سے مشہور تھی۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ جگہ اللہ کے حکم سے منتخب ہوئی ہے تو ہم خاموش ہیں، لیکن اگر یہ جنگی حکمت عملی ہے تو بہتر ہوگا کہ ہم دشمن سے پہلے پانی کے قریب پہنچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے قبول فرمائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں مشورے اور اچھی رائے کی بڑی اہمیت ہے۔ رات آئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکون والی نیند طاری کر دی، جبکہ دشمن بے چینی میں مبتلا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے مسلمانوں پر بارش نازل کی تاکہ زمین مضبوط ہو جائے، دل مطمئن ہو اور شیطان کے وسوسے سے دور ہو جائے۔ یہ اللہ کی مدد کی پہلی جھلک تھی۔ دوسری طرف قریش اپنے لشکر کی طاقت پر فخر کر رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ آج مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ صحیح صبح کا وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کی اور نہایت خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی دیر تک دعا کی، آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر رکھی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ یہ دعا بدر کی سب سے عظیم گھڑیوں میں سے ایک تھی۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، بلکہ قرآن کریم کی بیان کردہ حقیقت ہے۔ مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے 3 جان باز میدان میں اترے۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے مخالفین کو شکست دے دی، جبکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، مگر آخر کار دشمن بھی مارا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے زبردست حوصلہ افزا لمحہ تھا۔ اب پوری جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین فرمائی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں اٹھائیں اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، چہرے بگڑ جائیں۔ قرآن کریم نے واضح فرمایا کہ حقیقت میں پھینکنے والا اللہ تھا، تاکہ مومنوں کو اپنی خاص مدد دکھائے۔ دشمن کے صفوں میں خوف پھیل گیا۔
مسلمان پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھے۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بیان کرتے تھے کہ انہیں میدان میں سفید لباس والے ایسے سوار دکھائی دیتے تھے جنہیں وہ پہچان نہیں سکے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو اہل ایمان کے حوصلے بلند کرنے اور اللہ کے حکم سے مدد کے لیے آئے تھے۔ یہ بدر کا وہ حیران کن واقعہ ہے جس پر ہر مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس عظیم جنگ کا انجام کیا ہوا؟ ابو جہل جیسے بڑے سردار کا کیا انجام بنا اور مسلمانوں کو اس تاریخی فتح کے بعد کیا سبق ملا؟ جنگ بدر اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ایک طرف ایمان سے سرشار صرف 313 مسلمان تھے اور دوسری طرف قریش کا 1000 کے قریب لشکر۔ لیکن اب حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ پر کامل بھروسہ تھا، جبکہ کفار کی صفوں میں خوف اور بے چینی پھیلنے لگی تھی۔ ہر طرف تلواروں کی چنکار سنائی دے رہی تھی، گرد و غبار آسمان تک بلند ہو رہا تھا۔ ایسے میں کہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں بیان کیا کہ انہیں میدان میں ایسے سوار دکھائی دیتے تھے جنہیں وہ پہچان نہیں سکے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اہل ایمان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں۔ اصل فتح صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اسی دوران قریش کا سب سے بڑا سردار ابو جہل مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ وہ اپنے غرور میں کہہ رہا تھا کہ آج اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ دو کام عمر انصاری نوجوان حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ہمیں ابو جہل دکھا دیں، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ یا تو وہ رہے گا یا ہم۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ جب ابو جہل نظر آیا تو دونوں نوجوان بجلی کی رفتار سے اس پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اسے شدید زخمی کر دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ابو جہل کی خبر لینے بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ آخری سانس لے رہا ہے۔ ابو جہل نے اپنی شکست کے باوجود تکبر نہیں چھوڑا، لیکن چند ہی لمحوں بعد اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تکبر انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ عاجزی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اسی جنگ میں ایک اور ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آج ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھجوریں ہاتھ سے پھینک دی اور فرمایا، اگر میں ان کھجوروں کو کھانے بیٹھ گیا تو شاید بہت دیر ہو جائے۔ پھر وہ میدان میں اترے اور شہادت کا عظیم مقام حاصل کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل آخرت کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ جنگ جاری رہی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفار کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ بہت سے لوگ مارے گئے، کئی گرفتار ہوئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی عظیم فتح تھی۔ اس فتح کے بعد ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ اگر وہ فدیہ ادا کریں تو انہیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ممکن ہے مستقبل میں وہ اسلام قبول کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مختلف تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اسلام کے سخت دشمنوں کے ساتھ سختی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو اختیار فرمایا۔ بعض قیدی ایسے بھی تھے جن کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے مال نہیں تھا۔ ان کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ اگر وہ مدینہ کے 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اسلام نے علم کو کتنی بڑی اہمیت دی۔
جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ بہت بلند ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فروخ سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ قرآن کریم نے واضح فرمایا کہ یہ کامیابی مسلمانوں کی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوئی۔ یہ سبق ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ کامیابی صرف وسائل سے نہیں بلکہ ایمان، اخلاص، صبر اور اللہ پر بھروسے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جنگ بدر ہمیں کئی عظیم اسباق دیتی ہے۔ اللہ پر سچا توکل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ تعداد اور ظاہری طاقت ہمیشہ فیصلہ نہیں کرتی۔ مشورہ، اتحاد اور نظم و ضبط کامیابی کی بنیاد ہیں۔ تکبر ہلاکت کا سبب بنتا ہے جبکہ عاجزی عزت دیتی ہے۔ علم، عدل اور رحم اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے کردار، اخلاص، صبر اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچے اہل ایمان کے لیے ہمیشہ قائم ہے۔ ناظرین، جنگ بدر صرف ایک تاریخی معرکہ نہیں بلکہ ایمان، قربانی، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کی لازوال داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدر کے مجاہدین کے اخلاص، ثابت قدمی اور تقوی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں بدر کی جنگ کے حقیقی واقعات سے آگاہ ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔